5 जुलाई 1977 اسلام آباد پاکستان۔ رات کی تاریکی اور خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہاؤس میں آرام کر رہے تھے کہ اسی دوران آرمی کی کچھ جیپیں اس خاموشی کو توڑتی ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو گہری نیند میں تھے، لیکن جیپوں کی آواز کی وجہ سے ایک دم چونک گئے۔ بھٹو کو یہاں سے گرفتار کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا، اور پھر 2 سال بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ٹھیک 43 سال بعد 9 اپریل 2022 کی رات تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی گئی۔ آرمی کی جیپیں ایک بار پھر سے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئیں، اور اس بار بھٹو کی جگہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں موجود کسی گہری سوچ میں تھے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ISI چیف ندیم انجم PM ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں۔ جنرل قمر باجوہ نے عمران کو دھمکی دی کہ آپ کی حکومت کے خلاف جو نو کانفیڈنس ووٹ ہو رہا ہے اس کے راستے میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا مت کرنا، ورنہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جیل بھجوا دوں گا۔ اور اگلے ہی دن 10 اپریل 2022 کی رات نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے عمران کو حکومت سے آؤٹ کر دیا گیا۔ وہ اپنی حکومت جانے کے 1 سال بعد 9 مئی 2022 کو گرفتار ہوئے، اور بھٹو ہی کی طرح اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی جیل میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ ہے نا حیرت کی بات، قریب 4 دہائیوں کے اس گیپ میں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے 2 پاپولر لیڈرز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے پاور سے آؤٹ کیا، لیکن اس سب کے پیچھے ان دونوں پرائم منسٹرز کی کچھ پالیسیز ہیں۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اتنی بڑی ہار کے بعد پاکستانی عوام میں آرمی کی پاپولیرٹی کم ہونے لگی، اور پاکستانی عوام پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی کرشمائی شخصیت سے متاثر ہو کر بھٹو کے ساتھ ملنے لگی۔ بھٹو کا ایک ہی نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان۔ بھٹو کا یہ نعرہ اتنا پاپولر ہوا کہ بعد میں انڈیا کی کانگریس نے بھی اسی نعرے کو کاپی کر لیا۔ 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی زیر صدارت پاکستان کا قانون بنایا گیا تو پاکستانی عوام بھٹو کو ایک مسیحا اور ڈیموکریٹ پولیٹیشین سمجھنے لگی، یہاں تک کہ بھٹو نے مغربی طاقتوں کے خلاف جا کر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر بھی کام شروع کیا۔ اسی طرح عمران کے پولیٹکس میں آنے سے پہلے 2 خاندان پاکستان پر حکومت کرتے آ رہے تھے، بھٹو خاندان اور شریف خاندان۔ 2018 میں عمران نے ان دونوں خاندانوں بلکہ خاندانی سیاست کو ہی کلین بولڈ کیا تو پاکستانی عوام عمران کو پاکستانی سیاست کا کوہ نور سمجھنے لگی، ٹھیک اسی طرح جس طرح 71 کی جنگ کے بعد پاکستانی عوام بھٹو کو ہیرو سمجھنے لگی تھی۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس نے بھی بھٹو کی طرح سخت فیصلے کیے اور پاکستان کی فورن پالیسی کو آزاد رکھنے کی کوشش کی۔ 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے عمران خان کی کپتانی میں جیتا تھا، اور شوکت خانم میموریل ہسپتال بنانے کی وجہ سے بھی عمران خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے جنرل ضیاء کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور اس نے سینئر افسران کو چھوڑ کر جونیئر آفیسرز جنرل ضیاء کو آرمی چیف مقرر کیا اور اپنی ایک نئی سیکیورٹی فورس بنائی جو جنرل ضیاء کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ جنرل ضیاء بھٹو کے سیکولر نظریات کے خلاف تھا، اور وہ بھٹو کی پاپولیرٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کیا تو اس سے امریکہ قطعاً خوش نہیں تھا، اور امریکہ نے جنرل ضیاء کے ذریعے بھٹو پر پریشر ڈالنے کا پلان بنایا، اور جنرل ضیاء نے مختلف الزامات کے تحت بھٹو کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح عمران جو پاکستان کی فورن پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتا تھا اور اپنے اندرونی معاملات میں امریکہ یا کسی بھی ملک کی مداخلت برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہیں دوسری طرف جنرل باجوہ امریکہ کے خاصے قریب تھے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے باجوہ سوچ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنے اشاروں پر چلا لے گا، لیکن جیسے ہی عمران اقتدار میں آئے تو باجوہ سمجھ گیا کہ عمران خان کو ہینڈل کرنا ناممکن ہے، اس لیے باجوہ ڈبل گیم کھیلنے لگا۔ جہاں ایک طرف باجوہ عمران کا وفادار بننے کا دکھاوا کر رہا تھا تو وہیں دوسری طرف باجوہ پردے کے پیچھے نواز شریف سے ہاتھ ملا چکا تھا، اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور حکومت جانے کے 1 سال بعد عمران کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ بھٹو کو ایک قتل کیس میں جیل بھیجا گیا تھا، لیکن ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے 1 ہفتے میں ہی بھٹو کو رہا کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود بھٹو کی پاپولیرٹی کم نہ ہوئی، اور جنرل ضیاء بھٹو کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اس لیے ضمانت ملنے کے چند دن بعد ہی جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کر دیا اور بھٹو کو دوبارہ گرفتار کروا لیا۔ اب جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے کوئی بھی عدالت بھٹو کو رہا نہیں کر سکتی تھی۔ اب ضیاء نے جوڈیشری میں اپنی مرضی کے ججز لانا شروع کیے اور بھٹو کیس ایسے ججز کے حوالے کیا جو بھٹو سے نفرت اور ضیاء کے خاصے قریب تھے۔
कुछ सोर्सेस के मुताबिक भुट्टो केस में कुछ अफसरान से बंदूक की नोक पर भुट्टो के खिलाफ गवाही ली गई और इसके बाद अदालत ने भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। इस पर इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भुट्टो के खिलाफ साजिश की गई है। अब देखिए इमरान पर भी कुछ इसी तरह के केसेस डाले गए हैं, जैसे तोशाखाना केस, इद्दत केस और इसके अलावा भी करीब 186 केसेस इमरान के साथ डाले गए हैं। भुट्टो की तरह इमरान भी जैसे ही गिरफ्तार हुए, इमरान की पॉपुलैरिटी में भी बेपनाह इजाफा हुआ। इमरान की हुकूमत जाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन शहबाज की हुकूमत एक पपेट वजीर आजम से ज्यादा नहीं थी। इमरान के जेल में जाने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान के सामने कुछ शराइत रखी। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने की वजह से माफी मांगी जाए, अपनी पार्टी को तहलील किया जाए और पीडीएम हुकूमत को तस्लीम किया जाए, लेकिन जाहिर है इमरान ने इनमें से एक भी शर्त तस्लीम नहीं की। इमरान पर इल्जाम लगाया गया कि 9 मई के पीछे का मास्टरमाइंड इमरान खान था। मुल्क के खुफिया राज अवाम को बताने की वजह से इमरान पर एक नया केस भी दर्ज किया गया, जिसे आज साइफर केस कहा जाता है। इन केसेस की समाअत के लिए इमरान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल किया गया। इमरान और भुट्टो के केसेस में बहुत कुछ कॉमन है। मिलिट्री ट्रायल, पर्दे के पीछे होना, गन पॉइंट पर गवाहों से गवाही ली जाना, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की मिली भगत और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो शायद हम नहीं जानते। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद एक सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा कि क्या इमरान का अंजाम भी भुट्टो की तरह होगा। हम नहीं जानते, लेकिन सारे हालात को एनालाइज करने के बाद मालूम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान को भुट्टो ही की तरह रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन पूरे मुल्क और बैरून मुल्क इमरान की पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ी रुकावट है।